بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب چینل کے دوستوں، بزرگوں، میری جو بہنیں خواتین ہیں، سب کو السلام علیکم. آج میں آپ سے ایک انتہائی دلچسپ اور قابل توجہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سنیے. 1974 میں 1974 میں گورنمنٹ کالج پشاور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اور ہم اس وقت پشاور کے مرکز میں صرافہ بازار اندر شہر کے قریبی ایک محلے میں کوچہ ماتان میں ہم رہتے تھے، اور روزانہ صبح ہم کالج جو ہے تو پیدل جاتے تھے. اندر شہر بازار سے ہم چوکیدگار آتے تھے. چوکیدگار سے سیدھا گھنٹہ گھر کے قریب پہنچ کے تحصیل گورکٹری رائٹ پہ، اور لیفٹ پہ جو تھا بازار قریب پورا. یہاں سے ہم سیدھا جاتے تھے اور چوک شادی پیر میں پہنچ کے تو لیفٹ کو ہم مڑ جاتے تھے، تو سیدھا پھر ہم جاتے تھے گورنمنٹ کالج. ان دنوں میں یہ فقیر آباد والا اوور ہیڈ برج نہیں تھا، جہاں پہ مولوی امیر شاہ صاحب کے نام پہ ایک میموریل ہاسپٹل ابھی آپ کو دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ جی ٹی ایس کا مین اڈا تھا، اور اس جی ٹی ایس کے اڈے کے ساتھ ہی باہر ایک چھوٹا سا اڈا دوسرا تھا، جہاں سے لوکل بسیں چلتی تھیں پشاور کی. ڈبل ڈیگر بھی اس زمانے میں تھی، چمکنی، بڈبیر، اور یہاں پہ جو لوکل علاقے ہمارے ناصر پور، اکبر پورہ، یہاں نوشہرہ تک بسیں جاتی تھیں، جبکہ لاہور اور راولپنڈی کی بسیں اندر کے اڈے سے جاتی تھیں. تو ہم اسی راستے سے جاتے تھے. تو ایک دن میں جب وہاں پہنچا تو وہ جو باہر والا اڈا تھا، تو ایک لوگوں کا مجھے ایک مجمع جمع غفیر دکھائی دیا. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے کیا ہے جو لوگ اکٹھے ہیں. اینی میں جب وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مداری ہے، اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مداری نے، اور سارے لوگ کوئی بیٹھے ہیں کوئی کھڑا ہے. تو مداری نے رسی کا ایک سام بنایا ہوا تھا، تو اس کو ایسے درمیان میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کے منہ میں سگریٹ دی ہوئی تھی، اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ رسی سے بنا ہوا سام ابھی کچھ دیر بعد سگریٹ پینے لگے گا، سگریٹ کے کش لگائے گا، اور اس کے منہ سے دھواں نکلے گا. میں نے جب یہ سنا تو میں بھی وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد میں جب تھک گیا، کتابیں میری بغل میں تھیں تو میں بیٹھ گیا. کافی لوگ تھے. وہ 15-20 منٹ یہی لیکچر دیتا رہا، اور اس کے بعد اس نے ایک تھیلا اٹھایا اور تھیلے میں سے ڈبیاں نکالی. تو جب ڈبیاں نکالی تو اس نے کہا کہ اس میں ایک معجون ہے، دوائی ہے، اگر کسی کے کان میں زخم ہے، اس کے کان میں سوزش ہے، اس کے کان سے پیپ آتی ہے، تو یہ معجون آپ کان میں لگائیں تو اب بالکل آپ کا کان ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے ڈبیاں ہاتھ میں پکڑی اور سارے مجمع کے درمیان گھوم گھوم کے کہنے لگا کہ 10 روپے 10 روپے 10 روپے 10 روپے. اس زمانے میں 10 روپے بہت زیادہ ہوتے تھے. جب ہم کالج جاتے تھے تو ہمیں پورے دن کے لیے 10 روپے گھر سے ملتے تھے. بہرحال کسی نے وہ ڈبیاں خریدی، کسی نے نہیں خریدی، اور لوگ چلے گئے. اس نے کیا کیا کہ یہ جو مداری تھا، اس نے وہ جتنے پیسے تھے وہ گنے، اکٹھے کیے، 150-200 روپے، 10-15 ڈبیاں بکی. تو اس نے پیسے جیب میں ڈالے اور ساری چیزیں سنبھالنے لگا. تو سارے لوگ چلے گئے اور میں بیٹھا تھا. تو اس نے وہ لکڑی، وہ جو رسی سے بنا ہوا سام تھا، وہ اسی طرح تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو بس بیٹھا ہوں، آپ نے جو کہا تھا کہ یہ رسی کا سانپ سگریٹ پیے گا، اس کے منہ سے دھواں نکلے گا. تو ہنس کے مجھے کہنے لگا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا یار یہ قریبی گورنمنٹ کالج ہے، میں ادھر فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. اس نے کہا فرسٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار 10ویں پاس کی ہے، 11ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. تو کہنے لگا کہ ہنس پڑا نا. مجھے کہتے ہیں یار تم تو بڑے بیوقوف ہو، کالج میں پڑھتے ہو، کبھی رسی کے سام نے بھی سگریٹ پی ہے، اس کے منہ سے کبھی دھواں نکل سکتا ہے؟ میں نے کہا یار آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کہا تھا نا. انہوں نے کہا جاؤ بیٹا اپنا کالج جاؤ، اپنا وقت ضائع مت کرو، پیریڈ اٹینڈ کرو، اور رسی
سے بنے ہوئے سانپ نے نہ کبھی سگریٹ پی ہے اور نہ اس کے منہ سے کبھی دھواں نکلتا ہے۔ اب میں جب اس مداری کی وہ باتیں ذہن میں لاتا ہوں تو پھر میری ساری توجہ یہ جو ہمارے سیاسی موروثی خاندانی سیاستدان ہیں، گدی نشین ہیں، جو جنرل ایوب خان کے زمانے سے لے کے ابھی تک ان کی دوسری تیسری نسل پارلیمنٹ تک پہنچتی ہے، وزارتوں پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اور تو میں نے کہا واقعی یار، تو یہ وہ رسی سے بنے ہوئے سانپ ہے جو گزشتہ 30 سالوں سے جمہوریت کا واویلا مچا کے جمہوریت کی ڈگڈگی، وہ ڈگڈگی مداریوں کے پاس پہلے ہوتی تھی، وہ جو بندر نچاتے تھے نا، تو ایک چھوٹی سی ڈگڈگی ہوتی تھی، تو اس کو اس طرح اس کی آواز آتی تھی، ٹک 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 ٹک۔ تو یہ جمہوریت کی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور ہمیں زندہ باد مرد آباد پہ لگائے ہوئے۔ ایسا ہے کہ یہ سیاست ان کا ذریعہ معاش ہے، ان کا کوئی بھی کاروبار نہیں۔ ان کے آباء و اجداد بھی اسی طرح تھے، جس طرح ابھی ہمارے آباء و اجداد ان کے پیچھے زندہ باد مرد آباد، پولنگ ایجنٹ، پوسٹر لگانا، ڈنڈے ماری کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، جیل جانا، قبر میں جانا، اسپتال میں جانا۔ اور یہ اتنے شاطر ہیں ہمارے سیاسی لوگ کہ اب دیکھیں، میں آپ کو پی ٹی آئی کی مثال دیتا ہوں، مسلم لیگ نون کی بھی مثال دیتا ہوں کہ ان کے جو دو بھائی ہیں، ایک گورنر سندھ تھا وہ زبیر، اور دوسرا اسد پی ٹی آئی میں تھا۔ تو اسی طرح مفتاح اسماعیل، عمران اسماعیل گورنر سندھ تھا، مفتاح اسماعیل ابھی امپورٹڈ حکومت میں وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں، مختلف پارٹیوں میں ایک بھائی ایک پارٹی میں، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں، ساس ایک پارٹی میں، بیوی دوسری پارٹی میں، اچھا سسر ایک پارٹی میں تو بہنوئی دوسری پارٹی میں، تو دو بہنیں ایک پارٹی میں، دوسری پارٹی میں، اور وقت آنے پہ پارٹیاں بھی بدلتے ہیں، سیاسی وفاداریاں بھی بدلتے ہیں، اور ہم جو لوگ ہیں وار کر ان کو کہتے ہیں یہ نظریاتی ہیں، یہ پارٹیاں نہیں بدلتے، یہ پارٹیاں بدلتے ہیں، ان کے لیے نظریات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاسی گدی نشین ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں سوائے جماعت اسلامی کے میں نے آج تک کوئی سیاسی پارٹی نہیں دیکھی کہ جس میں جمہوریت کی ڈگڈگی بجاتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں کسی عام آدمی کو پارٹی کا مرکزی صدر بنائیں یا کوئی جنرل سیکرٹری بنائیں، صوبائی سربراہ اس کو بنائیں، نیور۔ یہ باپ دادا کے زمانے سے لے کے تیسری چوتھی نسل تک ہر ایک پارٹی میں آپ دیکھ لیں، اے این پی میں دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں دیکھ لیں، مولانا سمیع الحق صاحب کی پارٹی میں دیکھیں، محمود خان اچکزئی کی پارٹی میں دیکھیں، شیرپاؤ صاحب کی پارٹی میں دیکھیں، اور تحریک انصاف میں ابھی نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، ان کے پیچھے جانشین ہے نہیں، تو یہ سارے ڈرامے باز ہیں، یہ سارے مفاد پرست ہیں، نہ عوام سے مخلص ہیں، نہ قوم سے مخلص ہیں، اور نہ ملک سے مخلص ہیں، اور یہ جو ہے تو چہرے بدل کے آتے ہیں، اور ہارس ٹریڈنگ، صدارتی الیکشن میں بھتہ خوری، سینٹ کے الیکشن میں بھتہ خوری۔ ابھی آپ نے سارا تماشا دیکھا، پہلے عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے نوٹوں کی بوریاں کھولی، اور علیم خان نے نوٹوں کی بوریاں کھولی، اور شوگر وہ مافیا اسکینڈل جو آیا تھا جہانگیر ترین نے، وہ بھی پوری قوم نے دیکھا۔ اب جہانگیر ترین نے جب اپنا پیسہ کما لیا تو وہ ابھی مسلم لیگ نون کی گود میں بیٹھ گئے۔ اسی طرح زرداری صاحب کئی ٹی وی ٹاک میں آتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نصیر اللہ بابر نے جو باتیں کی، اور اسی طرح نواز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی، اس طرح شہباز شریف نے سلطان رائی کی طرح اسٹیج پہ بڑی بڑکیں ماری، زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اس کا پیٹ پھاڑوں گا، اس کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ آج وہ زرداری، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب سارے عمران خان کے خلاف ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے، عمران خان آج کل جو امریکہ کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں، اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کبھی بھی پاک فوج کے خلاف، سیکورٹی اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقریریں، عوام کو مشتعل کرنا، یہ کسی بھی صورت میں نہ ہمارے ملک کے مفاد میں اور نہ ہمارے مفاد میں، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی یہ لیڈر ہیں، ان کے جو ہے بیوروکریسی میں بھی ان کی اپروچ ہے۔ کسی کا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے، کسی کا سالہ ڈائریکٹر جنرل ہے، کوئی نادرا میں ہے، کوئی NHA میں ہے، کوئی سینٹرل گورنمنٹ میں
کسی اچھی پوسٹ پہ ہے، تو یہ سارا ایک جال سا بچھا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہم لوگ جب ان کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے جب تک سیاسی شعور ہم میں نہیں آئے گا، جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا۔ ابھی عمران خان صاحب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا فائدہ الیکشن کا؟ اب الیکشن ہوگی تو ضروری بات ہے پھر وہی ہوگا، ان میں سے پھر وہی برسر اقتدار آئے گا، وہی جل سے جلوس، ایجیٹیشن۔ اور یہ 4 سال جو تحریک چلائی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، اور اس نے جو 3 پارٹی ہیں، پیپل پارٹی، زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل، کیا اس لیے 4 سال آپ لوگوں نے تحریک چلائی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا وفاقی وزیر مواصلات بنے گا، جس پہ پہلے اعظم ہوتی صاحب ہوتے تھے؟ کیا اس کا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے جو انہوں نے یہاں پہ جو کرپشن کے ریکارڈ یہاں پہ قائم کیے تھے؟ اچھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے تو اس کا بیٹا وفاقی وزیر بن گیا، اکرم دورانی کا بیٹا ڈپٹی اسپیکر اسمبلی بن گیا، اور 4 وزارتیں GVI کو مل گئی۔ اب مولانا صاحب بالکل خاموش ہیں اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اقتدار سے باہر تھے تو چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور کبھی دھرنے، کبھی لانگ مارچ، اور کبھی کیا۔ اچھا، ابھی زرداری صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس لیے تحریک چلائی تھی کہ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنانا تھا، اور رینٹل راجہ گوجر خان والا، جس کے کرپشن کے کیس ابھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اس کو اسپیکر قومی اسمبلی بنا دیے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی طرف آتا ہوں، بھائی کی ضمانت کروائی، اس کو بھگا دیا لنڈن 50 روپے کے مچلکے پہ، اربوں روپے کی کرپشن میں ہے، اور بیٹے بھی وہاں پہ ہیں۔ تو خود پنجاب کا وزیر اعلیٰ بیٹے کو، حمزہ شہباز کو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، خود جو ہے تو مرکز میں ہے جو وہ وزیر اعظم بن گیا۔ MQM جو ہر دور میں بھتہ خوری کرتی رہی ہے اور ہر ایک مرکزی حکومت کے ساتھ کچھ لے دے کے شامل ہوتی رہی ہے، وہ ابھی PTI سے بھاگ کے نون لیگ کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب نسرین جلیل صاحبہ کے متعلق سننے میں آ رہا ہے کہ گورنر سندھ سے بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہی نسرین جلیل صاحبہ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا پاکستان کے خلاف، خط لکھا تھا آرمی کے خلاف، خط لکھا تھا UNO کو اور کسی غیر ملک کو۔ تو اب حیرانگی کی بات ہے کہ اس کو آپ گورنر سندھ بنا رہے ہیں، جو اپنے ملک کے خلاف عرض رسائی کرتی رہی ہے، بے بنیاد پروپیگنڈے کرتی رہی۔ مجھے یاد ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تو پاکستان کو نہیں مانتا، میں تو پاکستان کو اس وقت تک نہیں مانتا جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک وہ نہیں ہوگا۔ تو کل تک آپ نے محسن داوڑ، علی وزیر، ان کو زیر حراست رکھا، ان کو غدار کہا، آج وہ غدار سے پارسا بن گئے، جیلوں سے بھی باہر آ گئے، اسمبلیوں تک بھی پہنچ گئے۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ تو میں آخر میں اتنی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاسی دشمنیوں کی خاطر آپس کے تعلقات رشتہ داریاں یہ خراب نہ کریں۔ یہ ایک ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، حمام میں سب ننگے ہیں، اور عوام کی مشکلات اس وقت تک حل نہیں ہوں گی جب تک سیاسی شعور آپ لوگوں میں نہیں آئے گا۔ اور سیاسی شعور اس وقت آئے گا کہ جب آپ ان لوگوں کو پہچان جاؤ گے کہ IMF کے اور ورلڈ بینک کے جو اربوں روپے کے قرضے بھاری سود پہ لیے گئے، وہ قرضے ادا کرنے کے لیے عام آدمی کو نچوڑا جا رہا ہے، اس پہ جو ہے تو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل، گھر کے کرائے، کچن کا خرچہ، صحت، علاج، معالجے، یہ سب کچھ جو ہے ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی سفید پوش بیکاری بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے سیاسی لوگوں کو جب پہچانا گیا نا کہ ہماری تمام مشکلات کے ذمہ وار یہ لوگ ہیں، تو اس وقت خدا نخواستہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، اللہ ہی رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔